بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اسی سے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. تو کوئی تو خاص اس مہینے کے اندر کوئی خاص بات ہے جس کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے. اور اسی مہینے کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کی بھی فضیلت احادیث کے اندر بڑی آئی ہے کہ شب برات یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے اور بندیوں کی توبہ کو، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ اس کے گناہ 70 سال انہوں نے نافرمانی کی ہو، لیکن اگر وہ ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی رات کے متعلق حدیثوں کے اندر، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب برات کی رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العزت تمام بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں. یعنی اس رات کے اندر بجٹ تیار ہوتا ہے پورے سال کا کہ کن کو موت آنی ہے، کن کو زندگی ملنی ہے، کن کو روزی ملنی ہے اور کتنی ملنی ہے. وہ سارا خاکہ ڈاٹا تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر اس پر جا کر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس رجسٹر کو، اس نامہ اعمال کو فرشتوں کے حوالے کر کے عمل کے لیے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو شعبان کا مہینہ یہ کئی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. شعبان کے مہینے کے متعلق وارد ہے کہ خدا حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. ام عائشہ فرماتی ہے کہ جو رمضان کے اندر کسی شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے میرے چھوٹ جاتے تھے وہ میں ان شعبان کے مہینوں کا انتظار کرتی تھی. اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بکثرت اس کے اندر روزہ رکھتے تھے، اس لیے میں جو رمضان کے اندر کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے تھے، میں اس کو شعبان کے مہینے میں پورا کرتی تھی. خود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں اور دیگر مہینے میں آپ کا یہ معمول نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ یہی وہ مہینہ ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی اہم بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ صادر ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے، پھر بھی وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی لیے میں اس ماہ موچوں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال نامے فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے نامے اعمال، اللہ حفاظت فرمائے، گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں ہیں لیکن بہت ہی تھوڑی ہیں، لیکن وہ بھی اتنی ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ قبولیت کے قابل نہیں ہیں۔ تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ وہ نبی کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ کے اگلے بھی اور پچھلے بھی تمام گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی تڑپ کیا ہے، فکر کیا ہے کہ نہیں میرا جو نام اعمال پیش ہو اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حاکم ایک مجرم کا کیس سن رہا، ایک حاکم کیس سن رہا ہے، ایک جج۔ اب اس مجرم کو دیکھتا ہے کہ بیچارہ یہ کئی دن سے بھوکا پیاسا ہے، ان کی حالت بالکل خستہ حال ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے، منہ سکھا ہوا ہے، تو اب ظاہر سی بات اب اس جج کو، اس حاکم کو اس پر ترس آئے گا، اس لیے وہ پہلے سے اس کی حالت ڈاؤن ہے۔ اب اس کو کیا سزا دے گا؟ جو آدمی 2-4 دن سے پہلے سے بھوکا ہو تو اس حاکم کو ترس آتا ہے اس مجرم پر، تو اللہ رب العزت و احکم الحاکمین ہے، جب جس بندے کو دیکھے گا یہ میرا بندہ روزے کی حالت میں ہے اور اس کا اعمال نامہ روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یقیناً اس پر نظر کرم ہوگا۔ ایک دنیا کا حاکم جو ایک معمولی ہے لیکن وہ ظاہری مجرم کو ظاہری حالت دیکھ کر اس پر ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے، اس کے ساتھ رعایت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، رعایت کرتا ہے، تو وہ تو اللہ رب العزت و حکم الحاکمین ہے، تو ضرور اس بندے پر نظر کرم فرمائے گا۔ تو ایک یہ مصلحت تھی جو اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ اس مہینوں کے اندر اسی ماہ میں پورے اعمال ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنا کس کو گالیاں دی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑے ہیں، کتنی بدنگاہیاں کی ہے، کتنی غیبت کی ہے، کتنا کس کو دھوکہ دیا ہے، پورا سال کا ڈاٹا فرشتے جمع کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے۔ آج اگر ہم اپنے نامہ اعمال پر اگر نگاہ ڈالیں تو اللہ حفاظت فرمائے کیا حال ہے کہ معمولی بات پر معمولی بہانے سے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے، اور ہماری نمازیں کتنی چھوٹ گئی۔ اور جب گناہ والے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو غضب آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جب غصہ آئے گا تو غصے کی حالت میں کیا فیصلہ نرمی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے نا، تو غصے کی حالت میں اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے، اور فیصلہ جب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں تنگیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ کیا ہے توبہ و استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت سارے ایسے مواقع دیے ہیں کہ اگر انسان تھوڑی سی اس کی قدر کر لے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ چونکہ ہم نے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ یوں کہا جائے کہ ہم نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی جنت کو برباد کر دیا ہے، جو کوئی مبالغہ نہیں۔ لیکن پھر بھی چونکہ اللہ احکم الحاکمین بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ان کی حالتوں پر رحم کھا کر ہمیں
بہت سے موقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر صرف ان وقتوں کی قدر کر کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف نظر کرم فرمائے۔ انہیں ایک موقع میں سے یہ شب برات جو آنے والی ہے، کل کی رات چھوڑ دے، پرسوں کی رات، تینی مواقع میں سے ہے۔ شب قدر بھی وہی ہے کہ موقع پھر بھی دیتا ہے کہ چلو تم نے گناہ کر کے اپنے نام اعمال کو بالکل کیا کر دیا، سیاہ آلود کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک موقع ہے، موقع دیا ہے۔ اور اگر اس رات کے اندر بھی غفلت میں پڑے رہے، اور اس رات کے اندر جو عام طور پر رواج ہے کہ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ اسلام کے اندر صرف دو ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری تہوار کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب شب برات اتنی مقدس، اتنی بابرکت رات کو جب تہوار کے طور پر منائیں گے اور نئے کپڑے پہن کر جشن منائیں گے اور کھانے پینے میں وقت گزاریں گے تو عبادت کب کریں گے؟ تو ہمارے لیے ڈرنے کی چیز تھی کہ اسی رات کے اندر پورے سال کا ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر فیصلہ ہونا ہے آگے کے لیے، تو ہمیں تو رونے کی ضرورت تھی۔ تو جہاں نئے کپڑے پہن کر اور کھانا بنا کر اسی میں 10 سے کیا ہماری عورتیں بھی کیا کرتی ہیں، کھانا بنانا شروع، آدھا رات ان کے کھانے میں گزر گئی، اب کھانا کھا لیا، پیٹ بھاری ہو گیا، اب کہاں سونے کا تقاضا، پتہ چلا کھانے پینے سونے میں پورا رات چلا گیا۔ تو کیا ہوا کہ بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے امت کے اندر کہ اتنی مقدس بھری رات کو تہوار کے طور پر لوگ مناتے ہیں۔ شب برات یہ تہوار نہیں ہے ہمارا۔ برات کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات یعنی شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنا عرش، اپنا وہ مجمع جمایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور اس کا بندہ اس کو تہوار اور جشن منانے میں لگا رہے، تو کتنی بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ یوں کہا جائے کہ ہمارے عقلوں پر پردے پڑ گئے تو کوئی مبالغہ نہیں کہ اللہ تو نوازنا چاہتا ہے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اور انسان غفلت میں پڑا رہے، تو یہ بالکل یوں کہ بدقسمتی اور ہماری محرومی ہے۔ اللہ کی حفاظت، اور یہی ہو رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہیں وہ بھی کچھ کرتے ہیں، وہ بھی چند یعنی کہ پوری رات اللہ کی یعنی وسعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی، اور وہ بھی بالکل ہجوم کے ساتھ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ در جو شب برات کی رات ہے اصل میں انفرادی اعمال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی عمل یعنی فردن تنہائیوں میں کرنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ خود 15 شعبان کی رات کے اندر اس دن باری حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی، باری طے تھی، چنانچہ آپ وہاں سے نکلے اور نکل کر آپ جنت البقیع میں چلے گئے۔ تو اما عائشہ نکلی تلاش کرنے، کہاں چلے گئے رات میں، باری آج میری ہے، شاید کسی اور کے پاس چلے گئے ہوں۔ تو آپ گئے، روایت کے اندر آتا آپ جھانک یعنی فنا حجرے کے اما حفصہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جھانکے، زینب رضی اللہ عنہ کے حجرے یعنی جو ازواج مطہرات اس وقت تھی ان کے سب کے کمروں میں جھانک کر دیکھے تو یہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچے تو آپ دیکھے وہاں ہیں۔ تو واپسی پر سوال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اما کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ کہ نہیں اللہ کے نبی، مجھے فکر ہوئی کہ شاید آپ کسی دوسرے ازواج کے پاس چلے گئے ہوں گے، اسی لیے میں تلاش کرنے نکلی تھی۔ کہ نہیں، چونکہ یہ آج کی رات شب برات کی رات ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے حد توبوں کو قبول کرتا ہے، ان کو گناہوں کی معافی دیتا ہے، اسی لیے میں جو ہے آج جو ہے قبرستان گیا تھا اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ تو اللہ کے نبی صرف فردن گئے تھے، مجمع نہیں گیا تھا، اکیلے گئے تھے۔ رواج اتنا بگڑا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر فردن عبادت ہے، اور قبرستان جا کر کرنا کیا ہے، لوگ کیا کرتے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، صرف جا کر وہاں 2-3 آنسو ٹپکا کر آ جائے،
یاد کرو قبر کو، اور مجمع کے ساتھ جب جاتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ کون یہ حدیث نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں، شب برات کی رات کیا ہے؟ فردن فردن کی رات ہے، تنہائیوں میں۔ قبرستان بھی جانا ہے تو تنہائی جانا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ جب سنت کے مطابق عمل ہوگا جب فائدہ ہوگا، سنت کے ہٹیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اور ثواب کے بجائے اللہ حفاظت کرے کہ گناہ نبی نامہ اعمال میں نہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے لیکن فرداً گئے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا۔ اس وقت صحابہ کتنا تھے؟ 1,00,000 صحابہ تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، کوئی نہیں تھا سب۔ اور آپ بتا سکتے تھے سب صحابہ کرام کو، آنے کے بعد آپ نے تعلیم دی، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی معمول رہا لیکن اجتماع کا معمول نہیں رہا۔ تو شب برات کی رات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے، اور اس دن کی عبادت جو ہے تنہائی کی عبادت ہے۔ اگر مجمع میں بھی کر لیے لیکن کم از کم تنہائی میں ہم اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو لیکن تنہائیوں کے اندر، گھروں کے اندر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی معافی دو۔ ہم نے کتنے گناہ کر لیے، زیادہ نہیں، کم سے کم 2 ہی رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے انسان پڑھے اور پھر معافی مانگے اپنے گناہوں سے۔ اور اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ پورے سال انسان رزق کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ یہ جو آنے والی رات ہے یعنی 15 شعبان کی رات، اسی رات کے اندر رزق کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ سے مانگنے میں کیا ہے؟ اگر اللہ سے مانگ لیں گے تو اللہ پورے سال کے اندر اس کی برکتیں ڈال دے گا، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، اور جو فضول چیزوں کے اندر ہمارا وقت لگ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم پورے سال ہمارے اعمال جیسے تھے ویسے ہی رہتے، خالی گناہ سے بھرے تھے، گناہ بھی پاک نہیں ہو کر پاتے، اور کچھ انعام بھی اللہ دینا چاہتا ہے اس کو بھی لے نہیں پاتے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت رات اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں معاف بھی کرنا چاہتا ہے اور انعام بھی دینا چاہ رہا ہے، ساتھ ساتھ ہے یہ۔ تو یہ جبھی ہوگا جب جس طریقے سے عبادت کرنی ہے ویسے کریں گے تب ملے گا۔ کہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت یا 2 رکعت صلاۃ التوبہ یا صلاۃ التسبیح، جو اللہ توفیق مل دے۔ جب نماز نہیں پڑھنے کی ہمت ہو رہی ہے تو استغفار کرے، ذکر میں بیٹھ جائے، مراقبے میں بیٹھ جائے، 2-3 ٹپکا دے آنسو، اللہ معاف کرے۔ اور اب کیا سوال ہے کہ کیا ضرورت، ہر انسان اپنی ضرورت خود جانتا ہے۔ پورا کا مثال کے طور پر کس کو زندگی ملنی ہے، کس کی، یہاں تک یہ ڈاٹا تیار ہوتا ہے کہ کس کی اس سال شادی ہونی ہے، یہاں تک ڈاٹا تیار ہوتا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے۔ روزی کے سلسلے میں پریشان ہے، اللہ سے مانگے، اللہ میرے پورے سال کا تو فیصلہ کرنے والا ہے، آج کی رات میں میری روزی کے اندر وسعت کا فیصلہ فرما۔ جو بغیر شادی شدہ ہیں اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ کرنے، اللہ بہترین ہم سفر عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہے، دعا کرے اللہ سے، اس لیے کسی سال کے اندر فیصلے ہوں گے اور اس سال کے جب وقت متعین اس سال میں اسے عطا فرمائیں گے، تو اللہ اولاد کے لیے دعا کرے اللہ سے۔ تو یہ اسی لیے دیا ہے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی، لیکن عام طور پر ہوتا کہ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ذوق اتنا خراب ہو گیا ہے، اور ہماری جو ہے ہم لوگ کیا رسم و رواج کی طرف چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے دین کے صحیح تعلیم سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور دین اور دنیا کے آخرت کے منافع کو ہم لوگ کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دین کا نام رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگ قرآن کے مکلف ہیں، حدیث کے مکلف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کرنے والے ہیں، صحابہ کو فالو کرنے والے ہیں۔ ہم انہی کے نقش قدم پر رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کے منافع حاصل کریں گے۔ ان کے نقش قدم سے ہٹیں گے تو دنیا کے منافع کی بھی کھوئیں گے اور آخرت بھی ہماری کیا برباد ہو جائے گی۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے، اور اسی مہینے کے اندر ہمارے پورے سال کے بھی فیصلے ہوں گے۔ بیماری آئے گی، موت آئے گی، زندگی ملے گی، کن کو کتنی روزی ملے گی، سب ہونا ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ وہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ اسی لیے جو شروع میں بتایا، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال جب پیش ہو رہا ہو اللہ کے سامنے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ نظر کرم کی نظر کرم کہ بھوکے میرا بندہ بھوکا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ رحم کرم کا معاملہ ہوگا۔ جیسے ایک وہ حاکم کہ جس مجرم کا ایک مقدمہ سن رہا ہے لیکن وہ مجرم کی حالت پہلے سے خستہ حال ہے، بیچارہ بھوکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ حاکم اس پر رعایت دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ تو حکم الحاکمین ہے، جب ایک اللہ اپنے بندوں کو دیکھے گا کہ بندہ میرا بھوکا ہے اور کئی دن سے بھوکا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا کرے؟ رعایت ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ میں اس لیے اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں کہ چونکہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 29 شعبان تک یہ معمول رہا، لیکن چونکہ اب ہمارے اندر اتنی ہمتیں نہیں، کمزوری ہیں، تو اپنی ہمت کے مطابق کرنا چاہیے، تاکہ شاید جس دن اور 15 شعبان کی رات کے بعد صبح اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ چونکہ اعمال نامہ پیش ہو رہے ہیں۔ اب اعمال نامہ پیش روزے کی حالت میں ہوں گے تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی رکھ رہا ہے جو ٹھیک ہے ثواب نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، فرض واجب تو نہیں ہے نا، مستحب ہے، سنت ہے، رکھنا چاہیے، رکھ لیا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھا تو کوئی ملامت نہیں، گناہ بھی نہیں ہے۔ جو چیز شریعت کے اندر مستحب سنت کے درجے میں ہوتی ہے اس کو رکھنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں، تو رکھنا چاہیے۔ اور اس رات کے اندر کیا کرنا؟ ادھر سے ادھر گھومنا ہے جیسے ہوتا ہے، تو بتاؤ اس رات کے اندر کیا ہے؟ انفرادی اعمال ہے، یعنی تنہائیوں میں عبادتیں کرنی ہے، کھانے میں اور کپڑے پہننے میں نہیں لگانا ہے۔ عجیب بات ہے، ذوق ایسا بگڑ گیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ہر چیز کو ہم رسم و رواج پر چلے گئے، اور ادھر ہی ماحول زیادہ ہے کہ تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ شروع میں بھی بات آئی کہ شب برات کو کیا کہتے ہیں؟ 15ویں کی عید بولتے ہیں لوگ، یہ ہمارا عید نہیں ہے، عید تو 2 ہی ہے اسلام کے اندر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسرا عید اسلام کے اندر ہے جو رمضان پورا کرنے کے بعد جو انعام کے طور پر اللہ نے رکھا ہے وہ عید الفطر ہے، اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے، یہ 2 ہی عید اسلام کے اندر ہے، تیسرا عید ہے ہی نہیں۔ یہ شب برات جو آنے والی رات ہے یہ اسلام کا، مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں متنبع کرتا ہے کہ ہمارے لیے ایک فکر لمحیہ ہے کہ ہمارے نام اعمال پیش ہونے والے ہیں، ہمیں اپنے پورے سال گناہ کر کر کے ہم نے اپنے نام اعمال کو بالکل سیالوج کر دیا ہے، اب وہ پاکی صفائی کرنے کا ایک موقع دیا اللہ نے، یہ اس لیے ارادہ دیا گیا ہے۔ یہ تہوار کے طور پر پٹاخے کے بجانے اور ادھر ادھر گھومنے کے طور پر نہیں ہے، یہ اپنے گناہوں کو، اپنے نام اعمال کو پاک صاف کرنے کے لیے دیا ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے جو رشتہ ٹوٹ گیا ہے اللہ سے، جو ایک اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، تو اللہ نے پھر بھی موقع دیا ہے کہ نہیں، ابھی تمہارے ہم نے ایک اور چانس دیا ہے، اس کے اندر سچی پکی توبہ کر لو، ہمارا رشتہ تم سے جڑ جائے گا، اور جو غضب ہے وہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اس لیے ارادہ آتی ہے، تہوار منانے کے لیے نہیں دیا جاتا، حلوے بنا کر کھانے یا بانٹنے کے لیے نہیں دیا جاتا، یا پٹاخے چھوڑنے کے لیے نہیں دیا جاتا، یا گپے مار کر ماشاءاللہ پوری رات تو جاگنے کا تو معمول رہتا ہے لیکن عبادت کا معمول بہت کم ہوتا ہے۔ گپوں میں شپوں میں ہماری گھنٹوں گزر جاتی ہیں،
اور ہمارے نوجوان ادھر سے ادھر آدھی رات اس میں ختم. یہ رات اس لیے نہیں ہے، یہ ہمیں متنبع کرتا ہے، فکر کرتا ہے. اور ہمارے لیے ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کیا ان کی تڑپ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا، پھر بھی رو رہی ہیں، لمبے لمبے رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں تو گھنٹوں سجدے میں پڑے ہوئے. کیا وجہ سے؟ یہی فکر کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہونے والے، اور نامہ اعمال پر اگر ہمارے نامہ اعمال پر اگر اللہ نظر کرم فرمائے گا تو غضب، اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا. ہم نے کتنے نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، ہم نے کتنا کس کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے کتنی غیبتیں کی ہیں، ہم نے کتنا بیجا اپنے ماں باپ کے ساتھ غیر بے ادبانہ سلوک کیا ہے، ہم نے کتنے اپنی بیویوں کے ساتھ بھیجا ستایا ہے. یہ سارا ڈاٹا اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے فرشتہ. اور جب اتنے ناگناہ ہوں گے تو اللہ کا غضب آئے گا، کیا آئے گا. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا میرے بندوں، چونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت زیادہ ہے، کہتا اب بھی اگر ان گناہوں کا اقرار کرتے ہو، ایک تو وہ آدمی ہے جو اقرار نہیں کرتا، تو اس کے لیے تو نہیں، اس کے لیے اس کو تو اگر وہ اقرار نہیں کرتا ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، اس کے لیے جہنم کے سوا کوئی جگہ نہیں. اقرار کرتا ہے نہیں میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اب گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ چاہے اس نے 70 سال گناہ میں نافرمانی میں گزار دیا ہو، 100 سال گناہ میں نافرمانی گزار دیا ہو، یا 50 سال نافرمانی میں گزار دیا ہو، لیکن وہ گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور اقرار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور سچے دل سے ایک قطرہ اگر وہ آنکھ سے آنکھوں سے ٹپکاتا ہے تو اللہ اس کے 70 50 سال 100 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب اس پر بھی نظر کرم ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے فریاد کرنی ہے اور اپنے گناہوں کو معافی کرانا ہے. یہ اسی لیے ارادہ دیا جاتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اجتماعی اعمال تو کر لیتے ہیں، انفرادی اعمال نہیں کرتے. یہ شب برات کی رات اسی لیے اس مضمون کٹے اس دن بھی بیان ہوں گے، لیکن پہلے سے معلوم ہوگا تب کر پائیں گے کہ اس شب برات کی رات میں اصل کیا ہے، انفرادی اعمال ہے. اللہ کے نبی سے یہی ثابت ہے، انفرادی اعمال ہے. انفرادی اعمال زیادہ قبولیت کے قابل ہوتا ہے، وہاں بندے اور اللہ کے سامنے کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور تمام صحابہ کرام کا یہی معمول رہا. لیکن اس امت کا مزاج ایسا بگڑا ہے کہ ہم لوگ رسم و رواج پر چلے گئے، جس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے منافع ہم کھو رہے ہیں. نہ ہی دنیا میں پوری کامیابی مل رہی ہے اور اپنی آخرت تو دنیا کی خاطر برباد کری گئی. تو یہ جو مواقع اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ اسی لیے دیے ہیں کہ ہمیں جو ہے متنبع کرتا ہے، شب برات ہو، شب قدر ہو، یہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہو، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک کریں اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط قائم کریں. اور گناہ کے راستے پر چل کر اللہ سے رشتہ مضبوط قائم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. نیکیوں کے راستے پر چل کر اللہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے. اس لیے ہم سب گنہگار ہیں، مجرم ہیں اللہ کے. ہم نے جان کر بھول سے بہت گناہ کیے، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے پھر ایک موقع دیا اور آ رہی ہے وہ رات. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کم از کم ہمت کے مطابق چاہے 2 ہی رکعت پڑھو تنہائیوں میں،
صلاۃ التوبہ کے نام سے. جس کو صلاۃ التسبیح پڑھنی آتی ہے اس طرح تسبیح پڑھے، لیکن نہیں آتی ہے کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نام سے پڑھ کر تنہائیوں میں، مجمعوں میں نہیں، گھروں میں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد دو چار آنسو ٹپکائے. اللہ میں نے پورا سال گناہ کیا، تیری نافرمانیاں بہت کی ہے، جان کر بھی ہوئے ہیں، بھول سے بھی ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رکھا ہے، تو معاف فرما. اور آئندہ سچی پکی توبہ کرنی ہے، چلنے کا ارادہ کرنا ہے. اس لیے اللہ دل کو دیکھتا ہے، بندے کا نیت کیا ہے. اگر نیت کے اندر کھوٹ ہوگی، انسان کا چلنے کا ارادہ نہیں ہے، تو ہمارا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کے اندر ابھی کمی ہے، اور اللہ پکی سچی توبہ قبول کرتا ہے. تو پہلے ارادہ کرنا ہے چلنے کا، بدلنے کا ارادہ کرنا ہے. نہیں، ہم نے جو غفلت بھری زندگی گزار لی، اس سے سچی پکی توبہ ہے. اب آئندہ کی زندگی جو ہے اللہ تیرے حکموں پر گزاریں گے، اس کے اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور اسی طرح دنیاوی جو حاجتیں ہیں اس کی بھی مانگیں. اضلاع اصلاحات کے اندر اس کی بھی وہ بھی دعا قبول کریں گے اور پوری بھی کریں گے. روزی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، ہر انسان کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ کے سامنے رکھے. یوں کہا جائے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شب برات کی رات دیا ہے. ہم اپنی دنیا کے مسائل کو بھی حل کرا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی آباد کر سکتے ہیں. یوں کہا جائے اپنی جنت کو بھی آباد کر سکتے ہیں. ہم نے جو پورا سال گناہ کر کے اپنی جنت کو برباد کر دیا، اور ہم نے اپنی دنیا اور کاروبار کی خاطر کر کے اپنی جنت کو آگ لگا دیا. جنت کوئی یہ نہیں ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے. ہمارے اعمال سے اس جنتوں کے اندر نعمتیں لگتی ہیں. ایک جنت کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے، جو انسان جیسا اعمال کرے گا ویسا پھل لگتا رہے گا. تو ہم نے تو دنیا کی طرف چل کے اور اپنی آخرت کو اور اپنی جنت کو تو برباد کر دیا، لیکن پھر بھی ابھی موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ موقع دے. پچھلی امتوں کے اتنے موقع نہیں دیے اللہ نے، اور اتنی مقدس راتیں نہیں دی. اس لیے آنے والی رات کو برباد نہیں کرنا ہے. ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا ہے. اس سے اللہ سے، اور کسی نے اگر اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، بیوی کو ستایا ہے، یہ پڑوسی کو ستایا ہے، اس سے بھی صلح کر لینی ہے. اللہ کا معاملہ بھی ٹھیک ہونا ہے، اور جو حقوق العباد ہے وہ بھی ٹھیک ہونا ہے. اب پوری رحمت برسے گی، ورنہ وہ اٹک جائے گا، وہ فائل اٹک جائے گا. کہ اگر جب تک یہ معاملہ صحیح نہیں کر لے اس وقت تک نظر کرم نہیں ہوگی. وہ آئیں گے کہ 6 لوگ ہیں کہ جن پر کیا ہے اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. اس لیے وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یا جن کی بیوی کو جنہوں نے بیجا ستایا ہے، یہ پڑوسیوں سے کچھ انبن ہو گئی، وہ اس رات سے آنے سے پہلے معاملات کو صحیح کر لے، معافی طلبی کر لے، تاکہ اس دن ہمارا فائل اٹکا نہ رہے. نظر کرم جب ہوگی تو اس میں ہمارے اوپر بھی کچھ، اگر اللہ حفاظت فرمائے، نہ حقوق العباد کو ہم نے صحیح کیا، نہ حقوق اللہ کو صحیح کیا، تو اس کے لیے بخشش نہیں ہے. اس لیے ہم اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق کا اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو بھی پاک صاف کر لینا ہے، اور اللہ سے اس کی بھی آوزاری کر لینی ہے. اور تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی نظر کرم ہوگی، اور یقینی ہے.